اور ایک دوسرے پر مہربان اور رحم دل ہو، اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرو جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے خدا نے ہمیں معاف کیا ویسے ہیں ہمیں دوسروں کو معاف بھی کرنا چاہیے، کہ خدا چاہتا ہے کہ جس طرح آپ کے گناہ خدا نے معاف کیے اسی طرح آپ دوسروں کے گناہوں کو بھی معاف کریں۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ غلطی تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے، خطا تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ پچھلے دنوں میرے کسی سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں بیپٹائز نہیں ہونا چاہتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر گناہ ہے، خطا ہے، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے اس کو سمپل ایک ورڈ کہا، میں نے کہا اگر یہ سب باتیں ہر ایک انسان سوچے تو کوئی بھی بپتسمہ لینے کی جرت نہ کرے۔ لیکن عزیزو، ہمارے پاس ایک زندہ خدا کی طرف سے ایک شکر گزاری ہو کہ یسوع نے دوسروں کو معاف کیا، اور ایون کہ جنہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا ان کو بھی یسوع نے معاف کیا۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم یہ جانیں کہ خدا ہمیں معاف کرتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا جو رحم دل ہے، جو برکت سے بھرا ہے، جو ہم پر فضل کرتا ہے، جو ہمیں ہر ایک چیز سے بھر دیتا ہے۔ خدا جب ہمیں برکت دیتا ہے، خدا جب ہمیں سنبھالتا ہے، اگر آپ کا ایمان اس بات پر ہے کہ خدا ہی آپ کو سنبھالتا ہے تو آپ کو خدا کے اس کام پر بلیو کرنا چاہیے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ ہر ایک بار جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، کوئی خطا، گناہ، کوتاہی، گناہ تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ گناہ جو کرتے ہیں ہم وہ خدا کی حضور میں کرتے ہیں، اور خطا جب کسی سے ہو جاتی ہے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ پتھر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بار بار یہ بتائیں گے کہ یہ غلطی تمہاری ہوئی، یہ خطا تم سے ہوئی، یہ گناہ تم سے ہوا، یہ تم نے ایسے کیا، یہ تم سے یہ بات ہوئی، اگر آپ یہ باتیں کرتے ہی رہیں گے تو وہ شخص کبھی بھی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں لے کے نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ مجھ سے تو خطائیں ہوتی رہتی ہیں، مجھ سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں، مجھے تو ہر وقت اس بات کا خوف رہتا ہے کہ خدا کے سامنے مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، تو یہ ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ آئی ریپیٹ، میں آپ کو پھر سے بولتا ہوں کہ ہر انسان خطا کرتا ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت سی خطائیں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ سے گناہ آج کے دن میں ہو چکا ہے تو آپ اس بات کی معافی مانگے۔ شرط یہ ہے کہ خدا کی وہ بنائی ہوئی اس سرکل پہ ضرور عمل کریں کہ خدا جس طرح دوسروں کو معاف کرتا ہے آپ بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کریں۔ یسوع نے کہا کہ جب ہم دوسروں کے گناہ معاف کریں گے تو ہمارے گناہ بھی خدا معاف کرے گا، کیونکہ ہمیں اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ خدا ہمارے گناہ معاف کرے گا، تو ہمیں دل سے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنے کی سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب خدا آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں پر بھی پردہ ڈالیں۔ ہمارے اندر اگر محبت ہے، ہمارے اندر اگر اپنائیت ہے، اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ دل سے خدا کو قبول کرے تو آپ کے اندر اس کو یسوع نظر آنا چاہیے۔ اور یسوع نے عین اس وقت، زنا کے وقت، اس عورت کو جب پکڑا گیا اور یسوع کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ غلطی، یہ گناہ کے وقت میں پکڑی گئی ہے، یہ اس وقت اس غلط کاری میں یا اس بدکاری میں پکڑی گئی ہے، تو بھی یسوع نے کہا کہ اگر تمہارے اندر کسی کے اندر گناہ نہ ہو، تو بھی یسوع نے کہا کہ اگر تمہارے اندر گناہ نہیں تو پہلا پتھر اس کو مارے۔ تو انسان ہونے کے ناطے عزیزوں، ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں غلطی کی گنجائش ہے، کوشش کریں کہ آپ سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو۔ گناہ، آپ اگر اس کو اس بات سے لیتے ہیں کہ کوئی زنا کار ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے تو بھی، لیکن اگر آپ خدا کے سامنے چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی غلطیوں کو معاف کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی خطاؤں کو معاف کرے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کی ان باتوں پر عمل کریں جو خدا آپ سے چاہتا ہے۔ میرے اس میسیج کو جب بھی آپ سنیں تو اس بات پہ ضرور بلیو رکھیں کہ آج آپ نے کسی کو معاف کیا
تو خدا بھی آپ کو معاف کرے گا، اور یہ معافی ایسی ہے کہ جو ابد تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور اگر آپ دل سے کسی کو معاف کرتے ہیں تو خدا یہ جانتا ہے آپ کے دلوں کو۔ اگر آپ زبان سے کسی کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرنا الگ ہے، لیکن اگر آپ دل سے کسی کو معاف کرتے ہیں، جانتا ہے کہ آپ نے کسی کو دل سے معاف کیا ہے۔ میرے اس میسیج کو ضرور جب بھی آپ سنیں ضرور کسی کو معاف ضرور کیجیے، کیونکہ خدا آج یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی کو معاف کریں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ہمارے اس میسیج کو کسی ایک کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔